آج ہم نے پاکستان کی اقتصادی صورتحال، نیشنل اکانومی اور اس کے اثرات جو اوورال ملک پر پڑ رہے ہیں اور عوام پر پڑ رہے ہیں اس کے حوالے سے ایک زبردست ڈیبیٹ کے لیے دو بہت اہم شخصیتوں کو یہاں اپنے شو میں زحمت دی ہے۔ جناب ڈاکٹر سلمان شاہ، سابق وزیر خزانہ، اسی طرح جناب اقبال لطیف، ایک ایسے پاکستانی ہیں جن کا انٹرنیشنل فائنانس مارکیٹ میں ایک رول ہے، اور یہ گلف فنڈ ایک کمپنی ہے جس کے یہ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں، اور اس کا فنڈ جو ہے ان کا اس سے ہی اندازہ لگا لیں ان کی سٹینڈنگ کہ وہ 2.8 بلین US ڈالر کا فنڈ ہے، اور یہ پچھلے 27 سال سے اس کمپنی کے ساتھ منسلک ہے۔ انہیں بھی اکنامکس یا اقتصادی معاملات کے حوالے سے ایک اتھارٹی سمجھا جاتا ہے۔ تو ہم جناب ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب سے شروع کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب، آپ کے خیال میں پاکستان کی اکانومی کدھر جا رہی ہے؟ اور کوئی پاکستان مطلب بڑی عجیب سی صورتحال ہے۔ وی وانٹ یو ٹو کلیریفائی ٹو دی پیپل آف پاکستان کہ یہ ملک جو ہے ایک فیلڈ سٹیٹ بننے جا رہا ہے، اور یہ اس کا بیڑا غرق ہو گیا اور کچھ پلے نہیں ہے، نہ پوٹینشل ہے اور نہ کوئی امپریسو کارکردگی ہے۔ ول یو ایجوکیٹ دی پیپل آف پاکستان؟ دنیا کا سب سے چھٹا بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے وسائل بھی دیے ہوئے ہیں اور ہر قسم کا پوٹینشل ہے۔ اگر ہم یہ 6 بڑے ملکوں میں سے جو سب سے بڑے 2 ملک ہیں ہندوستان اور چین، جن کی آبادی 1 ارب سے زیادہ ہے، تو دوسرے جو 4 رہ جاتے ہیں اس میں برازیل ہے، اس میں پاکستان ہے، انڈونیشیا ہے، رشیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ پاکستان کی جو پوٹینشل ہے وہ ان سب سے زیادہ ہے، کیونکہ اگر برازیل میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں بہت بے شمار زمین ہے اور ریور ایمیزون وہاں پہ ہے، تو ہمارے پاس بھی بے شمار زمین ہے اور ریور انڈس ہے، اور 160 ملین کی جو پاپولیشن ہے، بڑے ذہین لوگ ہیں، بڑے محنتی لوگ ہیں، اور ان میں ذرا سی بھی اگر انویسٹمنٹ کی جائے تو اس کی بے پناہ ہمیں ریٹرن ملتی ہے۔ 100 ملین یعنی کہ 10 کروڑ جو ہیں پاکستانی، وہ 25 سال سے کم عمر کے ہیں۔ اور اگر آپ دنیا میں دیکھیں، یورپ میں دیکھیں، آپ جاپان میں دیکھیں، تو وہاں تو سارے ریٹائرمنٹ ایج تک پہنچے ہوئے ہیں۔ جناب اقبال لطیف صاحب، شاہ صاحب نے تو بڑی ہمیں خوش کن ایک اور جو فیکچول وہ سمجھتے ہیں وہ بتائی ہے۔ آپ ایک گلوبل لیول پر آپریٹ کر رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے پاکستان اور اس کی اکانومی کے حوالے سے؟ جو گلوبل اکانومی ہے نا، وہ پرسیپشن پر ہے پوری کی پوری۔ ایک کرائسس آف کانفیڈنس ایک چیز ہوتی ہے، پاکستان کو اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں نا، وہ ایک آپٹیمسٹک پازیٹیو بات کر رہے ہیں، اور ایک اکنامک مینڈیٹ جو کسی بھی ملک کا ہو، اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ اگر ایک کپتان ٹیم کو لے کر نیچے اترتا ہے، جیتنے کے لیے اترنا چاہیے نا، یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں تباہ اور برباد ہو گیا، میں تباہ ہو گیا۔ جو آپ سن رہے ہیں باتیں لاسٹ 2-3 دن سے، میں پاکستان نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ حالت زار پر رونا شروع کر دیں تو ایک اچھی اکانومی کو بھی آپ تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ کہنا کر دیں نا، آپ گھر کے اوپر کھڑے ہو کر، میں کل اپنے گھر لندن میں کھڑے ہو کر اور چلانے لگوں کہ میرا گھر جل گیا، تو کل بینک آ کر، میں تباہ ہو گیا ہوں تو کل بینک آ کر مجھے فور کلوز کر دے گا۔ تباہی اور بربادی کے درمیان اور آپ کی پریزنٹیشن کے درمیان ایک واضح فرق ہے۔ آپ کی پریزنٹیشن is very important۔ فیکچول کیا سچویشن ہے آپ کے خیال میں؟ اچھا، اور فیکچول سچویشن جو ہوتی ہے نا، وہ ریزلٹ ہوتی ہے آف یور انٹائر پریزنٹیشن۔ آپ یہ دیکھیں، کریڈٹ سوئس نے 2007 دسمبر میں رپورٹ نکالی، دا بیسٹ پرفارمنگ مارکیٹ ان دا ورلڈ۔ 2007، یہ میں نے نہیں نکالی، یہ کریڈٹ سوئس نے نکالی ہے، اور یہ آپ اپنی طرف سے جو کہہ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں۔ اور دوسری طرف مئی 30 کو رپورٹ نکلی ہے کریڈٹ سوئس کی، وہ کہتے ہیں the worst performing market in the world، اپریل 30 کو، ابھی within، آپ یہ اندازہ لگائیں، یہ within 4 months۔ اب تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا
کہ markets are the barometer of your economic performance. Is it the only barometer to This is نہیں, not the only barometer, but لیکن دنیا میں جو perception جاتا ہے مارکیٹس کا بہت بڑا پرسیپشن ہے. یہ جو آپ کی ڈالر روپی جس سے عوام پر بڑا فرق پڑتا ہے نا, اکثر یہ کہا جاتا ہے چودھری صاحب کہ عوام بیچارے لٹ گئے, مارکیٹ والوں نے پیسہ بنا لیا. عوام پر سب سے بڑا فرق یہ پڑتا ہے کہ جب روپی کی ڈیویلیوشن ہوتی ہے اور امپورٹس مہنگی ہو جاتی ہیں تو غربت کے مارے عوام اور بری طرح مرتے ہیں. آپ کو یہ چاہیے کہ انورڈ فلو آف انویسٹمنٹس کے لیے مارکیٹ پرسیپشن صحیح ہونا چاہیے, لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ ملک ایک صحیح راستے پر گامزن ہے. تو آپ تو 15,700 سے لے آئے ہیں اس کو کہاں؟ میں تو نہیں لایا نا, جو لائے ہیں. جب وزیر خزانہ ملک کا آ کر یہ کہے کہ میں تباہ ہوں, میں برباد ہوں, اور 24 ارب ڈالر 3 ہفتے میں اس نے وائپ آؤٹ کر دیے. ایس این پی کی جو ریٹنگ نے کر دیے, جو سابق وزیر خزانہ تھے آپ کے جو ابھی ریٹائرڈ شدہ انڈر یہ اسحاق ڈار صاحب, جب انہوں نے آ کر یہ کہا اس دن ایس این پی ریٹنگ. سر یہ آپ بڑا چارج نہیں لگا رہے ہیں؟ نہیں, چارج تو وہ 24 گھنٹے تو ہر ٹی وی پر ہوتے ہیں, بولتے ہیں انہوں نے تباہ کیا ہے. بات یہ ہے کیا صاحب آپ بتائیں کہ آپ ایک منٹ میں بات ختم کر لوں. ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے, میں ان سے یہ سوال اوپن کرتا ہوں. ایس این پی ریٹنگ پاکستان کو چاہیے. ایس این پی اسٹینڈرڈ اینڈ پورز اور موڈیز کی ریٹنگ ہوتی ہے, وہ کلیئر کٹ ریٹنگ ہے. آپ سے میں ان سے یہ گزارش اور تمنا کرتا ہوں, یہ مجھے یہ بتائیں. نہیں, آپ ڈیمانڈ کریں ان سے. میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ آپ ملک کے ناطے سے آپ یہ سوچ رہے تھے کہ آپ کی ایس این پی ریٹنگ اگر نیچے جائے گی تو آپ کا کیا ہوگا, آپ کے بانڈز کی کیا حالت ہوگی. پاکستان کے بانڈز 9 سے 100 بیسس پوائنٹ پر اسپریڈ پر چل رہے تھے, اب 1000 بیسس پوائنٹ اسپریڈ پر چل رہے ہیں. آپ نے اٹھا کر زمین پر مار دیا پاکستان کو ودن 20 دن کے اندر. پھر آپ کہتے ہیں میں ذمہ دار. یہ ان کی بیوقوفی ہے یا بدنیتی ہے یا کیا ہے؟ نہیں, بات یہ ہے کہ صاحب ایک بات یہ, جب آپ آئیں اس کہ میں پروف یہ کرنا ہے کہ سب تباہی پہلے تھی. پاکستان نہ پہلے تباہ تھا, نہ میاں صاحب کے پہلے دور میں تباہ ہوا, ماشاءاللہ بڑی ترقی ہوئی تھی, نہ بے نظیر کے دور میں تباہ ہوا, نہ مشرف کے دور میں تباہ ہوا. پاکستان کے عوام 160 ملین عوام جو بھی بار بار بات کر رہے ہیں, پازیٹیو بات کر رہے ہیں, وہ ایک ریزیلینٹ قوم ہے اور ترقی کرے گی. آپ ان کو ایک نعرہ دیجئے, ایک گول دیجئے, جس طرح اس قوم کو دیا گیا 57 سال میں. مطلب آپ کا ان کو کھانے پینے کو کچھ نہ دیں, صرف نعرے دیتے جائیں؟ نہیں سر, کھانے پینے کے لیے دیا جو 8 کروڑ جو ٹیلی فون آئے ہیں کیا میں نے لے کر آئے؟ 8 کروڑ پاکستانی کے پاس ٹیلی فون ہے, لارجسٹ ڈینسٹی ان دا ورلڈ. شاہ صاحب, آپ جب وزیر خزانہ تھے اور ہم نے 4 انڈیکیٹرز جو تھے آپ لوگوں کے حوالے میں سے ہم نے رٹا لگا کے کہ جی پاکستان کا جو 300 ملین ریزرو تھا وہ 16 بلین ڈالر سے اوپر چلا گیا. اوکے, ایکسپورٹ جو ہے وہ 18 بلین ڈالر کو ٹچ کر جائے گی. اس کے بعد مارکیٹ جو ہے, جیسے اقبال لطیف صاحب نے بڑا ایبلی بتایا کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی جی, اور جی ڈی پی جو ہے اس کی اور گروتھ جو ہے وہ, یہ تو سارا تو آپ نے اب یہ کیا پیچھے چھوڑا ہے کہ بھئی ایک دم ہر چیز نیچے کی طرف جا رہی ہے. What has gone wrong? دیکھیں چودھری صاحب, جب ہم نے چھوڑا تھا تو آپ کی اکانومی 7-7.5% گرو کر رہی تھی, جی ڈی پی بڑھ رہا تھا, نوکریاں روزگار مل رہے تھے, 20 لاکھ ہر سال کی ایڈیشن تھی لیبر فورس میں, اور فورن انویسٹر اور ڈومیسٹک انویسٹر انویسٹ کر رہا تھا. 8 ارب ڈالر کی پچھلے سال انویسٹمنٹ آئی ہے, اور جیسے لطیف صاحب نے کہا کہ آپ کی بیسٹ پرفارمنگ مارکیٹ تھی, اور تمام دنیا سے, نہ صرف مڈل ایسٹ, فار ایسٹ, امریکہ, یورپ, سب جگہ سے لوگ ادھر آ رہے تھے اور انویسٹمنٹ ہو رہی تھی. اور یہ ایک واقعی یہ ایک پرسیپشن کی بھی بات ہوتی ہے, کیونکہ جب ایک ٹرانزیشن ہوتی ہے, نئی گورنمنٹ آتی ہے, تو وہ نئی گورنمنٹ آتے ساتھ سگنلز کچھ دیتی ہے, اور انویسٹرز جو ہوتے ہیں وہ بڑے شائع ہوتے ہیں, وہ ان سگنلز کو امیڈیٹلی دیکھتے ہیں اور پرکھتے ہیں, اور پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمیں یہاں رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے, یا اور انویسٹمنٹ کرنی چاہیے یا نکال لینی چاہیے. انفارچونیٹلی جس قسم کے سگنلز ہم نے دیے ہیں وہ یہ دیے کہ ہم انچارج نہیں ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہے کیا ہے, غلط سگنلز دیے. اپنے ہی ملک کو ہم نے کہا کہ بہت مشکل حالات میں رن ڈاؤن کیا, اور پھر یہ کہا گیا کہ ہم یہ ٹیکس لگائیں گے, وہ ٹیکس لگائیں گے, امیروں کو زیادہ ٹیکس کریں گے, غریبوں کے اوپر خرچیں گے. یہ بولنے میں تو بڑی اچھی بات لگتی ہے, لیکن انویسٹر کو پتہ ہے کہ جب تک آپ کمائیں گے نہیں تو آپ خرچ نہیں کر سکتے. شاہ صاحب, آپ کے اوپر چارج یہ ہے کہ آپ نے بجٹری فگرز جو ہیں ان کو فج کیا, اور 548 بلین جو ہے وہ آپ نے انڈر اس کو دکھایا. ایک وقفے کے بعد ہم نے آپ کا اس پر موقف سننا ہے. ناظرین کہیں نہ جائیں,
سلمان شاہ اور اقبال لطیف ہمارے قابو میں آئے ہوئے ہیں. ایک وقفے کے بعد ان سے بات کرتے ہیں.